حضرت شیعہ علیہ السلام حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ ان انبیاء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ آپ کے زمانہ نبوت میں بنی اسرائیل پر حزقیہ نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ حزقیہ حضرت شیعہ علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار تھا۔ آپ علیہ السلام انہیں جو حکم دیتے تھے وہ اس کو بجا لاتا تھا اور جس سے روکتے تھے اس سے اجتناب کرتا تھا۔ ان دنوں بنی اسرائیل میں کئی حادثات رونما ہوئے۔ ایک دفعہ بادشاہ کے پاؤں پر گہرا زخم لگ گیا۔ اسی دور میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کی اور اس کے لشکر میں 60 لاکھ جھنڈے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان پر وحشت طاری ہو گئی۔ بادشاہ حزقیہ نے نبی حضرت شیعہ علیہ السلام کو طلب فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے سخاریب بادشاہ اور اس کے لشکر کے بارے میں کیا وحی فرمائی ہے؟ حضرت شیعہ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک تو ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر وحی کا نزول ہو گیا اور حضرت شیعہ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حزقیہ سے کہو کہ وصیت کرے اور اپنے بعد کسی کو بادشاہ مقرر کرے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ جب حضرت شیعہ علیہ السلام نے انہیں وحی کی بابت آگاہ کیا اور بادشاہ کو بتایا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو حزقیہ قبلہ رو ہوئے، نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، دعا مانگی اور خوب روئے اور نہایت آہوزاری کرتے ہوئے التجا کی، اے اللہ، اے رب الارباب، اے تمام معبودوں کے معبود، اے رحمان الرحیم، اے وہ ذات جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، میرے عمل اور حسن قضا کا بنی اسرائیل سے تذکرہ کرنا۔ یہ سب نعمتیں تیری عطا کردہ ہیں، تو میرے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے، میرے باہر اور باطن سے خوب واقف ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور کیا ارادہ رکھتا ہوں، اور دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ٹال دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حزقیہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ حزقیہ کو بشارت دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آہوزاری پر نظر رحمت فرمائی ہے اور اس کی موت کو 15 سال تک مؤخر کر دیا ہے، اور سخاریب دشمن سے تجھے نجات دی ہے۔ جب حضرت شیعہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حزقیہ بادشاہ کے گوش گزار کیا تو وہ خوش ہو گئے، غم و پریشانی کے بادل چھٹ گئے، حزن و ملال کی گھٹائیں ناپید ہو گئیں۔ آپ سجدہ ریز ہوئے اور التجا کی، اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو ہی عالم الغیب و شہادہ ہے، تو اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، تو اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور غم کے ماروں کی التجاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب حزقیہ بادشاہ نے سر اٹھایا تو حضرت شیعہ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم آ چکا تھا کہ حزقیہ سے کہے کہ کدو کا پانی لے کر پھوڑوں پر لگائے، اس سے اس کی ٹانگوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے اور صبح تک زخم بالکل مندمل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور شفا یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے پورے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صبح ہوئی تو سخاریب اور اس کے صرف 5 ساتھی، جن میں بخت نصر بھی تھا، زندہ تھے اور باقی پورا لشکر ہلاک ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے انہیں قید کر لیا، بیڑیاں پہنا دیں اور 70 دن تک انہیں ذلت و رسوائی کی حالت میں مختلف شہروں میں پھرایا۔ ان میں سے ہر ایک کو روزانہ کی صرف 2 جو کی روٹیاں کھانے کو ملتی تھیں۔ پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، حزقیہ سے کہو انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے ملک واپس چلے جائیں اور جا کر بتائیں کہ ان پر کیسا عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ قیدی اپنے ملک پہنچے اور سخاریب نے لوگوں کو بتایا کہ ان پر کیا گزری تو ان کے جادوگروں اور کاہنوں نے کہا، ہم نے تو تجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے خدا کی شان کیا ہے اور ان کے انبیاء کتنے مضبوط ہیں، لیکن آپ نے ہماری ایک نہ سنی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جن کے خدا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سخاریب ان کی بات سن کر ڈر گیا اور 7 سال بعد مر گیا۔ ناظرین، اس کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ کی وفات ہو گئی اور ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں فساد برپا ہو گیا۔
ان میں طرح طرح کی بدعتیں شروع ہو گئیں اور ان کی شرارتیں بڑھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ بنی اسرائیل میں جا کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو وعظ و نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے وعظ فرمایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور انہیں ڈرایا کہ اس کا عذاب سخت ہے، باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ جب آپ علیہ السلام ان سے گفتگو کر چکے اور اللہ کا پیغام پہنچا چکے تو لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ بھاگ گئے، ایک درخت کے قریب سے گزرے، درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان مردود جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے آپ کے کپڑے کے ایک کونے کو ظاہر کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا آپ درخت کے تنے میں چھپے ہیں تو آری لائے، درخت پر رکھ کر اسے چیر دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی درخت کے ساتھ ہی چیر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔